چاند کی بڑھتی تاریخیں اس اعتبار سے بھی بڑی پازیٹیو ہوں گی کہ بہت سارے زوڈک سائن کے افراد کچھ نئی سوچوں کی طرف راغب ہوں گے، نئے معاملات کی طرف، نئے امور کی طرف، نئی دوستیوں کی طرف، نئے امبیشنس کی طرف جائیں گے۔ اب اس میں سب سے پہلا جو زوڈک سائن بلیسڈ ہوگا وہ زوڈک سائن آئے گا، اور وہ زوڈک سائن بنتا ہے ایریز برج حمل۔ ٹھیک ہے، ایریز والوں کو دیکھیں تو ایک تو یہ دور اندیشانہ سوچ لیے وہ نظر آئیں گے۔ پھر ایریز والوں کو دیکھیں تو ایریز والے اپنی زندگی میں وسعت نظری کے حامل ہوں گے۔ ایریز والے اپنی زندگی میں بہت اچھے انداز میں اپنے وہم وسوسوں کو اوورکم کریں گے۔ ٹھیک ہے سر۔ ایریز والے بہت اچھے انداز میں اپنے خدشات کو اوورکم کریں گے۔ ایریز والے بہت اچھے انداز میں اپنی زندگی میں لوگوں کے ساتھ اپنے میل ملاقات مراسم کو بہتر بنانے کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور پھر ایریز والے اپنی زندگی میں اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، اپنے دل کی بات کو کہہ سکتے ہیں۔ اپنی زندگی میں اگر کچھ شادی کا ان کا ارادہ ہے تو کسی جگہ کے اوپر رشتہ یا پرپوزل اگر چل رہا ہے تو وہاں پہ بھی چیزیں ان کی زندگی میں نسبتاً بہت اچھی ہیں کہ جیسے ہی مرکری جو ہے وہ کمزور کیفیت سے نکلے گا، منتھ آف اپریل کا جو اختتام ہے وہ ان کی زندگی میں وہاں سے رضامندی لائے گا۔ چیزوں میں جو ابہام ہیں، ان کلیریفیکیشنز ہیں، مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، وہ چیزیں کافی حد تک انشاءاللہ سلجھیں گی۔ تو اس اعتبار سے اس میں پہلا زوڈک سائن آئے گا اور وہ ہے ایریز۔ ٹھیک ہے، ایون ایریز والا اگر سفر کر رہے ہیں تو سفر ان کے لیے وسیلہ ظفر ہے۔ اب دوسرا زوڈک سائن بنتا ہے اور وہ آئے گا پھر ہمارے پاس کینسر برج السرطان۔ ٹھیک ہے، کینسیرینز والوں کو دیکھیں تو ان کی زندگی میں ایک تو پیسہ آ رہا ہے، ان کی زندگی میں مالی طور کے اوپر فراوانی کے علاوہ کشادگی بھی ہے، اور اگر یہ کسی سطح کے اوپر کوئی ہجرت کرنے کا سوچ رہے ہیں، ٹرانسفر کا سوچ رہے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ کے اوپر، ایک شہر سے دوسرے شہر میں، یا کسی طور کے اوپر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی کوئی پروموشن ہو جائے، یا پھر کینسیرینز والے لوگ اگر اپنی جاب کو تلاش کریں ہیں اور جاب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حصول ملازمت، ترقی منزلت، اور کسی طور کے اوپر فائنینشلی طور پہ بلیسنگ کا ٹائم ہے۔ ایون ایسے کینسیرینز کے لیے بھی جو کہ کسی طور کے اوپر مل کے کام کر رہے ہیں کسی کے ساتھ، وہاں پہ بھی ان کے نصیب میں بہتری نظر آتی ہے۔ ایسے کینسیرینز جو کہ آن لائن بزنس یا آن لائن ٹریڈنگ کرتے ہیں، ان کو جو سختی اور پریشانی اور مشکلات فیس ہو رہی ہیں وہ سختیاں ان کی زندگی میں کم ہونا شروع ہوں گی۔ ٹھیک ہے سر۔ برج اسد۔ ٹھیک ہے سر۔ لینز والوں کو دیکھا جائے تو لینز والوں کی زندگی میں ایک تو ان کا ذہن کا حاکم ستارہ نصیب کے گھر میں بڑی طاقتور پوزیشن پہ ہے۔ نہ صرف نصیب کے گھر میں بلکہ آپ یوں سمجھیے کہ ان کی ایسی انویسٹمنٹ جو کہ آن لائن یا ابراڈ میں ہے، ایسی انویسٹمنٹ جو کہ کسی بھی طور کے اوپر اسٹاک میں، کرپٹو میں، فارکس میں ہے، ایسی انویسٹمنٹ جو کہ یہ ای کامرس بزنس کے تھرو کر رہے ہیں، تو برج اسد کے حامل لوگوں کے لیے ذہنی طور کے اوپر تھوڑا سکون آئے گا، چیزیں تھوڑا بہتری کی طرف آنا شروع ہوں گی۔ ٹھیک ہے سر۔ کاموں میں جو رکاوٹیں تھیں وہ سلجھنا شروع ہوں گی، ان کی جو پیمنٹس وغیرہ کسی جگہ کے اوپر اسٹک ہیں، یا لوگوں سے ان کے کام ہونے اور لوگ ان کو کسی طور کے اوپر جو ہے وہ ڈیلے کر رہے ہیں، لٹکا رہے ہیں، وہ چیزیں ان کی بہتر طور پہ فلفل ہونا شروع ہوں گی۔ پھر اس کے بعد اگر ہم لوگ لینز والوں کو دیکھیں تو برج اسد کے حامل افراد کے لیے ان کا ذہن کا حاکم شرفی پوزیشن پہ موجود ہے ان کے مذہبی طور پہ گھر میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ مذہبی طور پہ بہت زیادہ انکلائنڈ ہوں گے، ٹھیک ہے، اسپرچولی طور کے اوپر انکلائنڈ ہوں گے، یہ اپنی زندگی میں لوگوں کو بلیسڈ کرنے کی کوشش کریں گے، فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے، اپنی زندگی میں لوگوں کے ساتھ اپنے روابط کو اچھا بنانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ متوقع طور کے اوپر ان کے سبلنگس کا ستارہ بھی حالت اوج میں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب سبلنگس کا پلانٹ اچھی پوزیشن پہ ہوگا تو یہ اپنے رشتوں کو بہتر بنانے کی ضرور کوشش کریں گے، اور اس کے لیے اگر ان کو سفر کرنا پڑے تو سفر بھی کریں گے۔ ان کی زندگی میں، ان کے کریئر میں، کاروبار میں جو چھوٹی چھوٹی ہرڈلز تھیں ان کے اب خاتمے کا وقت ہے، ان ہرڈلز کے سلوشنز کا وقت ہے، اور ان کی زندگی میں ان کی عزت بحال ہو رہی ہے لوگوں کی نظروں میں دوبارہ سے۔ ٹھیک ہے تو سر۔ یہ ہمارے پاس بنتا ہے تیسرا برج۔ تیسرا برج۔ اس کے بعد ہم چوتھے برج کی بات کریں تو چوتھے برج میں پھر بہت سارے ایسے زوڈک سائنز ہیں کہ جن میں آپس میں ٹائی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ متعدد 2 سے 3 ایسے زوڈک سائنز ہیں کہ جن کی کیپیبلٹی اتنی اچھی ہے کہ یہ آخری 10 دن میں ان کو چیزیں زیادہ اچھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ان میں ہم تمام چیزوں کو اگر انالائز کریں تو اس میں سب سے پھر جو ٹاپ کے اوپر ہمارے پاس چوتھے نمبر پہ آتا ہے وہ بنتا ہے پائسز برج حوت۔ پائسز والوں کو دیکھیں تو پائسز والے ایک تو دلیرانہ اقدامات کی طرف جائیں گے، ریئلسٹک اپروچ کی طرف ہوں گے، کہیں نہ کہیں پہ یہ اپنی زندگی میں اپنے تقویت کو بڑھائیں گے، ہمت حوصلے کو بڑھائیں گے، اور ہمت حوصلے کا بڑھنا ان کی زندگی میں ان کو بہت ساری الجھنوں اور ذہنی خرافات سے اور ذہنی تضادات سے باہر نکالے گا۔ پھر پائسز والوں کی زندگی میں دیکھیں تو یہ اپنی زندگی میں فائنینشلی طور کے اوپر ایسے عوامل سے فائدہ بنائیں گے جو کہ یہ ملازمتی طور پہ کر رہے ہیں، جو کہ اپنی جگہ پہ کسی جگہ پہ کوئی فکسڈ انویسٹمنٹ کی صورت میں کر رہے ہیں، یا ایسی عوامل سے ان کو فائدہ ملے گا جو کہ یہ ایسٹ کی سیل پرچیز میں کر رہے ہیں، جیسے زمین جائیداد، پراپرٹی ہو گئی، وہیکل ہو گئی، گولڈ ہو گیا، سلور ہو گیا۔ تو اس طرح کی فارمز آف بزنسز جو ہیں وہ پائسز والوں کو فائدہ پہنچائیں گے۔ پھر پائسز والوں کی زندگی میں دیکھیں تو ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ یہ کچھ نیا کرنے کا جذبہ لیے ہوئے ہیں، یہ اپنی زندگی میں اپنے ماضی کو بدل کے
اپنے حال کو بدل کے اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے پلاننگ کریں گے. اور پلاننگ جو ہے وہ ان کی زندگی میں صرف اکیلی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, ان کی زندگی میں بڑے مخلص لوگ ان کے ساتھ شامل ہوں گے, ان کی طرف سے معاونت بھی ہوگی, مشاورت بھی ہوگی, اور ٹائم ٹو ٹائم ان کو مورلی طور کے اوپر وہ سپورٹ بھی کریں گے. جی بالکل. دوسری چیز ان کی زندگی میں ایک بہت اچھی ہونے جا رہی ہے کہ ان کی خانگی ماحول میں برکت آنے والی ہے. ٹھیک ہے سر. جیسے یہ مہینہ اپنے اختتامی ادوار میں جائے گا, ان کے خانگی ماحول میں نہ صرف برکت ہوگی بلکہ ان کی فیملی کے ساتھ دوبارہ سے ری یونین ہونا شروع ہوگا.